لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء۔ ترجمہ، اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو۔ اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اور وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بہت مال دیا تھا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے جو مال و دولت دیا تھا اور بڑی مقدار میں جو پیداوار ہوتی تھی اس کو روک دیا۔ اس پر فخاس نامی ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ خرچ کرنے سے بند ہو گیا۔ کہا تو ایک ہی شخص نے، لیکن دوسرے یہودیوں نے چونکہ اسے اس کلمے سے نہیں روکا اور اس کی بات کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں شامل کر دیا اور اس بات کو یہود کا قول قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل کتاب کے قلوب ان کی شرارت، کفر، طغیان، بدکاری اور حرام خوری وغیرہ کی ممارست سے اس قدر مسخ ہو گئے تھے کہ بارگاہ الہی میں گستاخی کرنے سے بھی ان کو کچھ باک نہ ہوتا تھا۔ خداوند قدوس کا رتبہ ان کے یہاں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے زیادہ نہ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں بے تکلف ایسے ہی واحد تباہی بک دیتے تھے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ شاید ان کو یہ خیال ہوتا ہو کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد اور خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے تھے، پھر یہ کیا معاملہ ہونے لگا کہ بنی اسماعیل کو تو دنیا میں جو ہے وہ ہر چیز مل رہی ہے، فتوحات بھی مل رہی ہیں اور برکات بھی ہو رہی ہیں، اور ہم بنی اسرائیل ہونے کے باوجود ہم ذلیل اور مغلوب ہو رہے ہیں اور در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم تو وہی اسرائیل کی اولاد ہیں، آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ تو معاذ اللہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی، یا آج کل بخل و امساک نے اس کا ہاتھ بند کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ احمق اتنا نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے خزائن تو لامحدود ہیں اور اس کی تمام قوت بھی غیر متناہی ہے۔ اگر اس کے خزانے میں کچھ نہ رہتا یا مخلوق کی اعانت اور تربیت سے وہ ہاتھ کھینچ لیتا تو دنیا کا تمام نظام ہی درم برہم ہو جاتا اور کوئی چیز قائم نہ رہتی۔ لہٰذا تم کو خود یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا نعوذ باللہ ہاتھ بندھا نہیں ہے، لیکن گستاخیوں اور شرارتوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے اوپر جو لعنت اور پھٹکار پڑ رہی ہے، اس نے تمہارے حق میں خدا کی زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی ہے اور آئندہ اور زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ جسم اور اعضاء سے پاک ہے۔ حدیث و قرآن میں جو لفظ ید وغیرہ آیا ہے اس پر ایمان لائیں کہ اس کا جو مطلب اللہ کے نزدیک ہے ہم اسے مانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔